حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ دکھایا گیا جنت، اور ایک مرتبہ خواب میں، ایک مرتبہ عالم بیداری میں۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھ کر فجر کے بعد اشراق تک وہیں مسجد میں بیٹھے رہتے تھے۔ صحابہ کرام آپس میں یا باتیں کرتے تھے یا ذکر کرتے تھے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد اشراق تک صحابہ کے ساتھ کچھ باتیں کرتے تھے، ان کو کچھ بتاتے تھے دین کے حوالے سے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب سناتے، یا صحابہ سے پوچھ لیتے کہ آپ میں سے اگر کسی نے خواب دیکھا ہے تو وہ سنائے۔ تو خواب کو اسلام میں اتنی اہمیت بھی حاصل ہے، اور پیغمبر کا خواب دلیل بھی ہے، سند بھی ہے۔ عام بندے کا خواب نہ دلیل ہے نہ سند ہے۔ پیغمبر کا خواب بھی وحی ہوا کرتا ہے۔ پیغمبر اگر خواب دیکھے تو وہ وحی کا حکم رکھتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اور انہوں نے چھری بھی اٹھائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا شروع بھی کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، وہ چھری کام نہیں کر رہی تھی اور چھری وہاں پہ کند پڑ گئی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب پر عمل کرتے ہوئے اس بیٹے کو ذبح کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو کیا مطلب؟ پیغمبر کا، نبی کا، رسول کا خواب بھی وحی ہوتا ہے اور دلیل ہوتا ہے کسی بھی شرعی حکم کے لیے، اور امتی کا جو خواب ہے، عام بندے کا خواب ہے، وہ دلیل نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے خواب دیکھا کہ مجھے فرمایا جا رہا ہے، مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف کر دیے گئے ہیں، اور وہ اٹھے اور خوش ہو جائے کہ جی میں نے تو خواب دیکھا ہے، میرے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یا کسی نے خواب دیکھا کہ خواب میں کوئی اسے کہہ رہا ہے کہ آپ آئندہ آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ سند نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر کا خواب شیطانی نہیں ہو سکتا۔ عام بندے کا خواب شیطانی بھی ہوتا ہے، شیطان اس کو ورغلاتا ہے، اس کو غلط راستے پر لگانے کے لیے شیطان بھی انسان کے خواب میں آتا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان کے نفسانی تخیلات جو ہیں، جو سارا دن وہ سوچ بچار کرتا یا کسی پریشانی میں گھرا ہوا ہے، غم میں ہے، کوئی ایسا مسئلہ اس کے ساتھ بنا ہوا ہے کہ سارا دن اسی کے بارے میں سوچ رہا ہے، سوئے گا تو بھی وہ خواب میں وہی مسئلہ دیکھے گا۔ لیکن پیغمبر کا خواب جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر پڑھ کے صحابہ کی طرف اپنا رخ مبارک فرمایا اور فرمایا کہ میں نے آج خواب دیکھا ہے کہ 2 بندے آ کر مجھے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، میں ان کے ساتھ چلتا ہوں، چلتے چلتے ایک بہت خوبصورت آبادی ہوتی ہے، بہت خوبصورت آبادی ہوتی ہے۔ اس خوبصورت آبادی سے ہم گزرتے ہیں جس میں بڑے بڑے محلات، بڑے خوبصورت باغات، اور جب میں نے غور سے دیکھا تو اس کے جو محلات تھے وہ سونے چاندی کے تھے۔ تو میں نے وہ 2 بندوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آگے چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ جب تھوڑا آگے گئے تو اس محلے کے، اس آبادی کے ساتھ ہی ایک نہر تھی، صاف شفاف پانی کی نہر تھی جو بہہ رہی تھی، اور اس کا جو پانی تھا وہ رواں تھا، چل رہا تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا وہ 2 بندوں سے کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بتاتے ہیں، آپ آگے تشریف لے آئیے۔ جب آگے گئے تو اس نہر کے اس پار میں نے لوگوں کو دیکھا، لوگوں کا بہت بڑا جمع غفیر ہے، اور وہ اس نہر کو پار کر کے اس خوبصورت آبادی کی طرف آنا چاہتے ہیں، اور ہر ایک کودنا چاہتا ہے۔ جب میں نے ان لوگوں کو غور سے دیکھا تو ان کا ایک طرف چہرہ تو بڑا خوبصورت تھا، اور دوسری طرف چہرے کا دوسرا طرف وہ بڑا بدصورت تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو ان 2 بندوں نے مجھے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، وہ جو آبادی تھی جو آپ نے دیکھا خوبصورت جگہ، وہ جنت عدن ہے،
وہ جنت ہے، اور جو نہر بہہ رہی ہے یہ توبہ استغفار ہے۔ اور جو لوگ آپ نے دیکھے یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے اچھے اعمال بھی ہیں، برے بھی ہیں، نیک اعمال بھی کرتے رہے، برے اعمال بھی کرتے رہے۔ تو جب تھوڑا آگے آتے ہیں، بلکہ اس سے پوچھنے سے پہلے ان دو بندوں میں سے ایک ان کو اشارہ کرتا ہے یا حکم دیتا ہے کہ آپ کود جاؤ اس نہر میں۔ تو وہ پانی کی نہر میں کودتے ہیں، غوطے لگاتے ہیں، آگے نکلتے ہیں۔ آگے جیسے نکلتے ہیں ان کے چہرے بالکل پاک، صاف، شفاف اور پورے چہرے خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ تو جب میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ وہ محلہ، وہ آبادی جو تھی وہ جنت تھی، وہ نہر جو تھا وہ استغفار، توبہ استغفار کا تھا، اور جو لوگ تھے وہ آپ کی امت کے وہ لوگ تھے جن کے اعمال نیک اور برے مکس تھے۔ تو جب یہ لوگ توبہ استغفار کے اس نہر سے گزریں گے تو وہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیکھی، اور یہ جتنا بھی دیکھا یہ عالم خواب میں دیکھا ہے، عالم بیداری میں نہیں دیکھا۔ اور میں نے کہا کہ پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے، دلیل ہوا کرتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اور بہت بڑا اطمینان ہے۔ اطمینان کیا ہے؟ سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ جس طرح نیک اعمال انسان کو خوبصورت بناتا ہے، اسی طرح برے اعمال انسان کو بدصورت بناتا ہے۔ وہ خوبصورتی اور بدصورتی ہماری ظاہر پہ نہیں ہوتی۔ جس طرح گناہ نظر نہیں آتا، اس طرح گناہ کی نحوست بھی نظر نہیں آتی۔ بعض دفعہ انسان گناہوں میں اتنا گر جاتا ہے کہ اس کے بعد اس گناہ کی نحوست اس کے چہرے پر بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اعمال پہ بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی زبان پہ بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے گناہوں کی نحوست۔ لیکن جس طرح گناہ ہمیں نظر نہیں آتے، اسی طرح گناہوں کی نحوست بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ بہت آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں گے، لیکن چہرہ ان کا بڑا صاف، شفاف، خوبصورت ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ گناہ ہمیں نظر نہیں آتے تو گناہ کی نحوست بھی ہمیں نظر نہیں آتی، تو ان گناہوں سے دل کالا ہوتا ہے انسان کا چہرہ۔ آپ دیکھیں، یورپ میں جا کے دیکھیں، گورے جن کا نام ہی ہم نے گورا رکھا ہے، گورے کیا مطلب؟ سفید، چٹے، سرخ سفید رنگ والے، حالانکہ ایمان بھی نہیں ہوتا، لیکن گناہ کا جس طرح گناہ نظر نہیں آتا، اس طرح گناہ کا اثر بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگوں پہ نظر آ جائے، لیکن گناہ کا اثر نظر نہیں آتا بظاہر۔ تو ایک تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح نیک اعمال انسان کے باطن کو خوبصورت بناتا ہے، اسی طرح برے اعمال انسان کے باطن کو بدصورت بناتا ہے۔ اور اطمینان ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ کریم نے ہمارے لیے ایسا دروازہ کھولا ہے توبہ استغفار کا کہ انسان گناہ کر کے تھک جائے، اس کے بعد پکی توبہ کر لے تو ایسا ہے جیسے توبہ استغفار کے نہر میں وہ نہا کے اگلی طرف اس کے جنت ہی جنت ہے۔ یہ واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا۔